دیکھیں حضرت حافظ صاحب، کوئی بھی کام جب سمیٹا جاتا ہے نا، ایون دین بندے کی دکان ہی ہو، بندہ اس کو بھی جب دیکھتا ہے، حساب کرتا ہے، تو اچھے طریقے کے ساتھ اس کا حساب لگاتا ہے. جہاں پر کمیاں کوتاہیاں ہوں، بلکہ وہ بندہ یہاں تک دیکھتا ہے کن دنوں میں سیل زیادہ اور کیوں ہوئی، اور کن دنوں میں سیل کم اور کیوں ہوئی. اسی طرح ہم سب کو بھی اس رمضان شریف کا حساب لگانا چاہیے کہ ہمارے یہ 30 دن جو گزرے ہیں اللہ کی رحمت سے، کن دنوں میں ہمارا شوق ذوق زیادہ رہا اور کن دنوں میں کم رہا. زیادہ رہا تو اسباب کیا تھے، اور کم رہا تو اسباب کیا تھے. کیا بات ہے. تو ان چیزوں پر جب ہم نظر کریں گے تو ہمیں بہت ساری چیزیں خود بخود تعین کرنے میں آسانی ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہے، رمضان شریف جو ہمارے پاس آیا تھا نا، یہ ہمیں صبر سکھانے آیا تھا. رمضان گزرتے ہی اگر ہماری طبیعتوں میں انتشار اور اختلاف اور بے صبری بڑھ گئی ہے تو پھر ہم نے رمضان سے کیا سبق سیکھا؟ اللہ. تو کیا یہ کوئی رسم اور فیشن تھا جس کو ہم نے ادا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا ہے، جبکہ سبق سیکھنا ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں، کوئی بھی چھوٹی چھوٹی جب ہوتی ہے نا کلاسز اور مشقیں ہوتی ہیں اور ورکشاپیں ہوتی ہیں، اس کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ تم نے یہ سیکھنا ہے، اور وہ پوری اگلی زندگی پہ اس کا انحصار ہوتا ہے. ماسٹر لگنا ہے، ٹیچر لگنا ہے، وکیل لگنا ہے، آپ نے کوئی بھی شعبہ سنبھالنا ہے تو اس کی ایک ورکشاپ ہوتی ہے، 10 دن 15 دن 20 دن، اس کے اندر خاص خاص چیزیں ہوتی ہیں، اس کے مطابق وہ چلتے ہیں. یہ ہماری ورکشاپ ہے، یہ ہماری ورکشاپ تزکیہ نفس کی ہے. اور اگر ہم نے اس کو یہیں پر چھوڑ دیا اور رمضان کے بعد ہمیں اپنی باطن کی فکر ہی نہیں رہی، ہمیں اپنی نگاہ، اپنے کان اور اپنے جو دلی کیفیات ہے اس کو سنبھالنے کا وہ ڈنگ ہی نہیں رہا، تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہ ورکشاپ صحیح طریقے سے نہیں لی ہے. تو اس پر ہماری دوسری توجہ ہونی چاہیے. تیسری بات، یہ جو رمضان شریف آیا نا حضرت حافظ صاحب، اس نے گویا کہ یہ مسلمان جو جکڑے ہوئے تھے بے عملی کی زنجیروں کے ساتھ، اس رمضان نے آ کے توڑ ڈالی، ان کو آزاد کروا دیا. اب یہ آزادی اللہ نے ان کو عطا کی ہے، تو کیا رمضان گزرنے کے بعد پھر یہ ایسے اعمال کریں گے کہ پھر جکڑے جائیں؟ حالانکہ اگر کوئی بندہ تھانے میں بھی چلا جائے، جیل میں بھی چلا جائے، تو اس کو ہاتھ کڑی لگتی ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، تو وہ غور کرتا ہے کہ یار یہ جتنے دن میں یہاں رہوں نا، کسی طریقے سے چھوٹ جاؤں. اور جب وہ چھوٹتا ہے تو دوبارہ یہ غلطی نہیں دہراتا. تو اگر بے عملی کی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے تھے اور اس رمضان نے ہمیں آزاد کروا دیا ہے، تو اس کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. اور ہم بعد کے اندر پھر اگر دوبارہ ایسے اعمال ان کو دوبارہ سے ادا کریں اور دوبارہ اس زنجیر میں آ جائیں تو یہ ہمارے لیے بہت غلط ہوگا. یہ میں نے ایک دنیاوی مثال دی ہے. ہمیں اگر رمضان شریف نے آزاد کیا ہے اور عمل کی جانب ہم آ گئے، بے عملی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں، تو اب یہ دوبارہ ہتھ کڑی اور زنجیر ہمیں لگنی نہیں چاہیے، نہ ہماری زبان پر، نہ آنکھ پر، نہ پاؤں پر، اور نہ ہی ہمارے اعمال و افعال و اقوال پر لگنی چاہیے. یہ تیسری بات. چوتھی بات یہ ہے، رمضان شریف میں مسجدوں کی رونق کیسی تھی یار، دیکھنے والی تھی رونق. اب یہ رونق رمضان شریف کے بعد اگر ختم ہوتی ہے تو میرا سوالیہ نشان ہے، کیا مسلمان کم ہو گئے؟ اللہ. اگر مسلمان وہی ہیں تو کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ یہ بات ہے. ان کو چاہیے کہ رمضان شریف کی ان برکات کو، ان رونقوں کو اور مسجد کے ساتھ جو لگاؤ تھا اس کو برقرار رکھے. چونکہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا 7 بندے ہوں گے قیامت والے دن جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک بندہ وہ ہے رجل قلب معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، بس فکر رہتی ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، میں نے چل کے نماز پڑھنی ہے. تو رمضان شریف میں یہ برکت میسر آئی اور اتنی رونقیں ہیں، بعد میں کیوں ختم ہو گئی؟ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.